بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گھر ہے زندگی۔ نمرہ احمد کے ناول مالا کی فرسٹ ایپیسوڈ کا سیکنڈ پارٹ۔ اگلی صبح گزشتہ روز جیسی ہی روشن اور خوبصورت اتری تھی، لیکن کشمالہ مبین کے لیے سارا شہر بے رونق اور اداس ہو گیا تھا۔ وہ کاغذوں کا پلندہ لیے صبح صبح ظہیر کے آفس میں گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ سٹاف اور ویٹرز آس پاس ستونوں اور دیواروں کے پیچھے کھڑے ہو کے سننے لگے۔ سارا ماحول سہما ہوا اداس تھا۔ کیف اس کے انتظار میں باہر کاؤنٹر کے ساتھ اونچے سٹول پہ بیٹھا تھا۔ کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھے کافی مگ میں چمچ ہلاتے ہوئے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی، اس نے نظر اٹھا کے دیکھا، وہ زینے اتر رہی تھی۔ اس نے آج سیاہ لمبی قمیض کے ساتھ سفید دوپٹہ کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ بالوں کا جوڑا بندھا تھا اور ایک لٹ دائیں گال کو چھو رہی تھی۔ آج اس نے ٹاپس نہیں پہنے تھے۔ پیروں میں سفید ہیلز تھیں اور پیشانی پہ ابھی تک بل تھے۔ چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ ہاتھ میں ایک باکس تھا جس میں اس کی چیزیں تھیں۔ سب سے اوپر کیکٹس کا ننھا سا گملہ تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ سے باکس لے لیا۔ تھینکس۔ اس نے ایک سرسری نظر کیف پہ ڈالی۔ اس کے نئے جوگرز آج بھی اجلے سفید تھے، البتہ حلیہ وہی تھا۔ بڑی شیف، ماتھے پہ آئے 9 عمر لڑکوں جیسے بلدار بال، ٹی شرٹ پہ کالر والی شرٹ جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ، ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے۔ یس باس، مجھے مال تک جانا ہے، تم ڈرائیو کرو گے؟ کار ریموٹ اس کی طرف بڑھایا اور خود آگے بیٹھ گئی۔ کیف باکس اٹھائے اس سے 2 قدم پیچھے تھا۔ یکدم کشمالہ کو احساس ہوا کہ وہ رک گیا ہے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، وہ ریسٹورنٹ کے ہال کی مرکزی دیوار کے سامنے رکا ہوا تھا۔ گردن اونچی اٹھائے وہ دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دیوار بذات خود ایک پینٹنگ تھی۔ وہاں ایک منظر بنا تھا، ساحل کی ریت، پیچھے نظر آتا نیلا سمندر جس کی سطح پہ دھوپ چمک رہی تھی، ایک جھولا جو ریت پہ ستونوں سے نصب کیا گیا تھا، جھولے پہ ایک کتاب درمیان سے کھول کے الٹی رکھی تھی۔ منظر اتنا خوبصورتی سے پینٹ کیا گیا تھا کہ حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ دیوار کے آگے فرش پہ اصلی ریت اور سپیاں بکھری تھیں۔ وہ صرف پینٹنگ نہیں تھی، 3D پینٹنگ تھی۔ کیف کی نظریں دیوار کے نچلے کونے تک گئیں۔ وہاں مالا کے نام سے دستخط تھے، ساتھ 5 برس قبل کی تاریخ درج تھی۔ اس نے گردن موڑ کے ستائشی نظروں سے مالا کو دیکھا جو اس کی منتظر کھڑی تھی۔ یہ آپ نے پینٹ کیا ہے؟ چلیں، وہ بنا کسی تاثر کے بولی اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ الویسن آرٹسٹ ہیں؟ مجھے اندازہ نہیں تھا، وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پرانی بات ہے، وہ جیسے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ کیف خاموش ہو گیا۔ راستے میں وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ 1-2 بار نگاہ اٹھا کے کیف کی طرف دیکھا تو احساس ہوا کہ اس نے بیٹھتے ہی بیک ویو مرر کو چھت کی طرف کر دیا تھا تاکہ ڈرائیور اور سواری ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ صفورہ درست کہہ رہی تھی، اس کا کزن ڈیسنٹ ہے، ورنہ ہر ڈرائیور بیک ویو مرر سے گھورتا ضرور تھا۔ سنو، تم ڈرائیورز یونیفارم نہیں پہن سکتے؟ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا۔ اس کے انداز میں ایک عجیب بے نیازی تھی جو کبھی کبھی کشمالہ کو کھلتی تھی، لیکن خیر، وہ باہر بھاگتی ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ دھوپ کے باعث سبز آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ رکھی تھیں۔ باس، اب آپ کیا کریں گی؟ اپنے جاب آورز کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ کل ہمیں لاہور جانا ہے، 1 ہفتے کے لیے، واپس آ کے اس بارے میں بات کریں گے۔ مال کی پارکنگ میں کیف نے کار روکی تو باہر سے نکلنے سے قبل مالا نے سرسری انداز میں کہا، مجھے گھنٹہ لگ جائے گا، چاہو تو گھوم پھر لو، چاہو تو بیٹھے رہو۔ کیف نے محض سر ہلا دیا، کچھ کہا نہیں۔ کچھ دیر وہ یوں ہی مال کی راہداریوں میں چلتی رہی۔ دن کا وقت تھا، اس لیے بہت رش نہیں تھا۔ اسے عزا کے لیے گفٹ لینا تھا، لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پہلے جب کبھی وہ خاندان کی شادیوں پہ جاتی، اس کو سیلیبریٹی ٹریٹمنٹ ملتی تھی۔ کشمالہ ان سب کی کامیاب انٹرپرینور کزن تھی، اپنے پیروں پہ کھڑی عورت۔ وہ مہنگے گفٹس دیتی، لوگوں سے ملتے ہوئے بھی ہاتھ میں موبائل آن ہوتا۔ وہ ساتھ ساتھ اسلام آباد آفس کو مانیٹر کر رہی ہوتی۔ اب اس کے پاس کچھ کرنے کو نہیں تھا۔ سوشل میڈیا سے جلد ہی سب کو علم ہو جائے گا کہ اوشن بند ہو رہا ہے۔
ہر کوئی اس سے سوال کرے گا۔ اف، وہ اپنی کیفیت میں چلتی جا رہی تھی جب ایک احساس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ چلتے چلتے اس نے گردن موڑی، دائیں بائیں پیچھے، وہاں بہت سے لوگ تھے لیکن سب اپنی اپنی سمت میں جا رہے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر جھٹکا، شاید اسے وہم ہوا تھا۔ ایک ڈیزائنر برانڈ سے اس نے ایک کامدار جوڑا لیا، عزا کے ٹیسٹ کے مطابق ٹھیک تھا۔ شاپ سے باہر نکلی، سیدھ میں ایک بک شاپ نظر آئی، اس کے گلاس وال کی اس پار کیف کھڑا تھا، وہ کاؤنٹر پہ پیمنٹ کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف چلی آئی، کیف نے اسے نہیں دیکھا، اس کی کشمالہ کی طرف پشت تھی۔ وہ موبائل کان اور کندھے کے درمیان لگائے شاپنگ بیگز کاؤنٹر سے اٹھا رہا تھا، دبی آواز میں کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ آواز اتنی ہلکی تھی کچھ سنائی نہ دیا، نہ وہ سننا چاہتی تھی، سننے کی خواہش مند تھی۔ کیف اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے پکارا۔ وہ ایک دم جھٹکے سے مڑا، موبائل چھوٹ گیا، شاپنگ بیگ بھی نیچے گر گیا۔ وہ ڈر کے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ سوری، میں نے تمہیں ڈرا دیا۔ نہیں نہیں، میں کسی اور خیال میں تھا۔ کیف کی رنگت تبدیل ہوئی، جیسے وہ لمحے بھر کے لیے پریشان ہوا ہو، مگر فوراً سے سنبھل گیا۔ جلدی سے موبائل اٹھانے جھکا جو کشمالہ کے قدموں کے ساتھ گرا تھا۔ اس نے گردن جھکا کے دیکھا، اس پہ کال ملی ہوئی تھی، وائٹ ہیئر لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیف نے جلدی سے فون اٹھایا اور کال کاٹ کے اسے جیب میں ڈال دیا۔ میرا ایک انکل ہے، اس سے بات کر رہا تھا۔ اب وہ پنجوں کے بل بیٹھا شاپنگ بیگ سے نکلا سامان اندر واپس ڈال رہا تھا۔ میں فری ہوں، چلیں؟ اس نے نظر انداز کیا، البتہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کے ہاتھ میں ایک اسکیچ بک اور چند گریفائٹ پینسلز تھیں جنہیں وہ جلدی جلدی سمیٹ رہا تھا۔ پھر وہ کھڑا ہوا، نظر کشمالہ کے ہاتھوں پہ گئی، فوراً ہاتھ بڑھایا۔ یہ مجھے پکڑا دیں۔ نو پرابلم، میں اٹھا سکتی ہوں۔ وہ آگے جانے لگی لیکن کیف سامنے آیا۔ ادھر لائیں، کہتے ہوئے نرمی سے اس سے شاپنگ بیگ لے لیا۔ وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی، لیکن اسے اچھا لگا تھا۔ اس نوجوان میں بہت مینرز تھے، بس یونیفارم والی بات پہ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں والا ایٹیٹیوڈ نہ ہوتا تو وہ بہترین ملازم تھا۔ کشمالہ کے تجربے کے مطابق ایٹیٹیوڈ والا ملازم زیادہ دیر تک ملازم نہیں رہ سکتا۔ دیکھتے ہیں کتنا عرصہ ٹکتا ہے۔ کافی لیں گی؟ لفٹ کی طرف جاتے ہوئے کیف نے پوچھا۔ وہ اس سے 2 قدم پیچھے چل رہا تھا۔ ہاں، میرے لیے ایک اسپریسو ڈبل شاٹ، رائٹ؟ وہ پرس سے کارڈ نکالتے ہوئے چونکی۔ ابرو تعجب سے اکٹھی ہوئی۔ تمہیں کیسے معلوم میں کیسی کافی پیتی ہوں؟ آپ کے اسسٹنٹ سائکا سے پوچھا تھا۔ وہ مسکرایا، گال کا گڑا گہرا ہوا۔ نہیں، میں تمہیں اپنا اسسٹنٹ نہیں رکھنے لگی، حالانکہ آپ کو ایک نئے اسسٹنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے ہاتھ سے کارڈ اچکتے ہوئے مسکرا کے بولا، سائکا کو اوشن جیسی تنخواہ دینا آپ افورڈ نہیں کر سکتی۔ جلد یا بدیر آپ کو کوئی نیا کام شروع کرنا ہوگا۔ اس وقت کم تنخواہ پہ اگر کوئی دستیاب ہے تو وہ میں ہوں۔ کافی لاؤ، شاباش۔ ابرو سے اشارہ کیا، وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کیف نے اسے گھر ڈراپ کیا تو اسے صبح جلدی آنے کی ہدایت دیتے ہوئے کار سے نکلی، پھر شاپنگ بیگز لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہیں گیٹ کے اندر کھڑا موبائل پہ اپنے لیے رائڈنگ بک کروانے لگا۔ اس وقت گھر پہ کوئی نہیں ہوتا تھا، ممانی ورکنگ وومن تھی، بچے اسکول کالج والے تھے۔ وہ بیگز لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی، اوپر ٹیرس تک آئی تو رک گئی، بیگز وہیں فرش پہ رکھ دیے، گردن موڑ کے پیچھے دیکھا، وہ موبائل کان سے لگائے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسی پل چہرہ اٹھا کے اوپر دیکھا، کشمالہ کے چہرے کی پریشانی بھانپ کے وہ الرٹ سا ہوا، موبائل نیچے کیا اور سوالیہ انداز میں ابرو اٹھائے۔ ادھر آؤ، اس نے 2 انگلیوں سے اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے اندر آیا، سیڑھیاں 2 کر کے پھلانگی، انداز چوکنا تھا۔ ٹیرس کے دہانے پہ آگے وہ رک گیا، نظریں فرش سے ہوتی ہوئی داخلی دروازے تک اٹھتی گئیں۔ تم نے پوچھا تھا نا میرے پچھلے گارڈ جاب کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ یہ ہے اس کی وجہ۔ کشمالہ نے فرش کی طرف اشارہ کیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پہ خون پڑا تھا، بہت سا خون، جیسے کسی نے پیالہ بھر کے انڈیل دیا ہو۔ خون کے چھینٹے دیوار پہ بھی آئے ہوئے تھے اور وہ ابھی تک گیلا تھا۔ کیا یہ پہلے بھی کبھی ہوا ہے؟ وہ احتیاط سے پیر بچاتے ہوئے اوپر آیا، پھر ایک جگہ اکٹھے کیے ہوئے گیلے خون کے ساتھ پنجوں کے بل بیٹھا، گردن جھکا کے غور سے اسے دیکھا۔ ایک گارڈ نے اسی لیے جاب چھوڑی تھی اور دوسرے نے اس لیے کہ کسی نے پتھر مار کے میری کار کا شیشہ توڑ دیا تھا، اور تیسرا، وہ گردن جھکائے خون کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کو میں نے خود نکالا تھا، اسموکنگ کرتا تھا۔ اس نے بے چینی سے خون آلود فرش کو دیکھا۔
عجیب وحشت ہو رہی تھی وہ سب دیکھ کے۔ پھر اس نے دیکھا پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا کیف خون کی طرف انگلی بڑھا رہا ہے۔ ہاتھ مت لگاؤ اسے، پتہ نہیں کس کا خون ہے۔ کیف نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، بولا کچھ نہیں، واپس سر جھکایا، 2 انگلیاں خون میں ڈبوئیں، پھر سرخ پوروں کو چہرے کے قریب لا کے سونگھا۔ اس کے بعد اسے انگوٹھے اور انگلیوں کے درمیان مسلا جیسے کپڑا مسل کے چیک کرتے ہیں۔ یہ خالص خون نہیں ہے، اسے پتلا کیا گیا ہے۔ وہ چونک گئی۔ پتلا؟ کیوں؟ تاکہ یہ جلدی خشک نہ ہو اور آپ کے پیروں کے ساتھ لگ جائے۔ اصل خون جلد گاڑھا ہو کے جم جاتا ہے۔ کشمالہ نے سر جھکا کے اپنی سفید ہیلز دیکھیں، وہ صاف تھیں۔ کیف اب کھڑے ہوتے ہوئے ٹیشو سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ کوئی آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے تھک کے گہری سانس لی۔ تم جاب چھوڑنا چاہتے ہو؟ ابھی سے بتا دو۔ مجھے کل لاہور جانا ہے، میں ڈرائیور کا بندوبست کر رکھوں۔ میں کیوں جاب چھوڑوں گا؟ ٹیشو سے انگلیاں رگڑتے ہوئے وہ حیرت سے بولا۔ اس حرکت سے ڈر کے لوگ خون دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ میں ایسے انسان سے کیوں ڈروں گا جو بزدلوں کی طرح چھپ کے کسی عورت کے گھر میں خون پھینکتا ہے؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مروڑا ہوا خون آلود ٹیشو اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کی حفاظت کا۔ آج میں آپ سے ایک اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس شخص کو ڈھونڈ کے آپ کے پاس ضرور لاؤں گا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں، یقین دلانے والا، بے خوف کر دینے والا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ اس نے ممنونیت سے کیف کو دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ اب وہ سوچتی نظروں سے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ کوئی سی سی ٹی وی نہیں ہے؟ بتایا نا، یہ لوگ لگوانے نہیں دیتے۔ گھر کے باہر لگا ہوا ہے ایک سی سی ٹی وی، اس میں کبھی کوئی نظر نہیں آیا۔ چوکیدار بھی موجود ہے، وہ کسی کو یوں داخل نہیں ہونے دیتا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آیا ہو۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ کے ساتھ چلتے ہوئے نیچے دیکھ رہا تھا۔ گھر سے کسی ملازم کو پیسے دے کر بھی یہ کام کروایا جا سکتا ہے۔ ناممکن۔ ماموں کے ملازم بہت پرانے ہیں، ہم سب ہر موقع پہ ان کی مدد کرتے ہیں، وہ ایسے کیوں کریں گے؟ آپ ان کو پیسے سے خوش رکھتی ہیں، ویسے پیسہ کوئی زیادہ دے تو وہ حق اس کام کو کر دیں گے۔ آپ ان کو پیسے سے خوش رکھتی ہیں، وہی پیسہ کوئی زیادہ دے دے تو وہ اس کا کام کر دیں گے۔ پیسہ ہر وقت ہر ایک کی ضرورت ہوتا ہے باس، آپ اس سے کسی کو بھی خرید سکتے ہیں۔ وہ منڈیر سے جھک کے کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بھی؟ کیف ٹھٹک کے رکا، پھر آہستہ سے ایک طرف پلٹا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہوتا ہے نا موویز میں، باڈی گارڈ کو سب سے پہلے خریدا جاتا ہے۔ آپ ان کو پیسے سے خوش رکھتی ہیں، وہی پیسہ کوئی زیادہ دے دے تو وہ اس کا کام کر دیں گے۔ پیسہ ہر وقت ہر ایک کی ضرورت ہوتا ہے باس، آپ اس سے کبھی کسی کو بھی خرید سکتے ہیں۔ آپ ان کو پیسے سے خوش رکھتی ہیں، وہی پیسہ کوئی زیادہ دے تو اس کا کام کر دیں گے۔ پیسہ ہر وقت ہر ایک کی ضرورت ہوتا ہے باس، آپ اس سے کسی کو بھی خرید سکتے ہیں۔ وہ منڈیر سے جھک کے کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بھی؟ کیف ٹھٹک کے رکا، پھر آہستہ سے اس کی طرف پلٹا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہوتا ہے نا موویز میں، باڈی گارڈ کو سب سے پہلے خریدا جاتا ہے۔ اگر میرا اسٹاکر فرش پہ گرے خون کی طرف اشارہ کیا تو میں خریدنا چاہے تو کیا کرو گے؟ لمحے بھر کو ٹیرس پہ سناٹا چھا گیا۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ وہ بک سکتا ہے تو وہ کہے گا نہیں، میں بھی یہی کہوں گا۔ وقت کے ساتھ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ میں مذاق کر رہی تھی، تم جاؤ، تمہاری رائڈ آ گئی ہے۔ نیچے اوبر بائک پہنچ چکا تھا۔ کیف نے بائکر کو اشارہ کیا، پھر واپس اس کی طرف پلٹا۔ آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ یعنی اس خون سے؟ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا کے کندھے جھکائے۔ اب مجھے عادت ہو گئی ہے۔ تم نے کہا نا وہ مجھے مارنا نہیں چاہتا، لیکن جب وہ چلا گیا تو مالا کو احساس ہوا کہ خون دیکھ کے اسے ایک دفعہ پھر سے وحشت شروع ہو گئی تھی۔ وہ جوتے بدل کے آئی اور فرش صاف کرنے میں جت گئی۔ پہلے خون صاف کیا، پھر پائپ لگا کے فرش دھویا۔ جب تھک ہار کے لاؤنج میں واپس آئی تو مغرب اتر رہی تھی۔ آج پھر سے کسی نے ٹیرس پہ خون پھینکا ہے۔ ماہی کو میسج لکھا، پھر مٹا دیا، پھر لکھا، پھر مٹا دیا، پھر تیسری دفعہ لکھ کے سینڈ دبا دیا۔ کینیڈا کے شہر
چلی ویک میں ماں بینا اور عباد کے گھر کا واحد بیڈ روم خاموشی میں ڈوبا تھا۔ ماہی کروٹ بدل کے سو رہی تھی جب میسج ٹون سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی، بدقت پلٹ کے دیکھا، عباد گہری نیند سو رہا تھا۔ ماہی نے چھوٹے بال کانوں کے پیچھے اڑسے اور فون اٹھا کے کھولا۔ چہرہ موبائل کی نیلی روشنی سے روشن ہو گیا۔ میسج پڑھ کے اس کی آنکھوں میں فکر مندی اتر آئی، انگلیاں ٹائپ کرنے لگیں۔ اٹس ہم لکھ کے بھیج دیا، پھر دبے قدموں وہ لحاف تلے سے نکلی۔ اس نے آدھی آستین کا گاؤن پہن رکھا تھا، بال کھلے تھے۔ وہ ننگے پیر لکڑی کے فرش پر چلتی دروازے تک آئی، ذرا سے چلنے پہ بھی آہٹ سنائی دیتی تھی۔ لانگ روم میں ٹی وی کنسول کے نیچے بنے کیبنٹ کو چند لمحے دیکھتی رہی، کھولے یا نہ کھولے۔ پھر اس نے کونے والی کیبنٹ کھولی، جھک کے اندر سے ایک اسکیچ بک نکالی اور سیدھی ہوئی۔ اسکیچ بک کے درمیان میں کہیں گریفائٹ پینسل رکھی تھی۔ ماہی نے وہ پینسل والے صفحے کو کھولا، وہاں ایک تصویر بنی تھی۔ وہ چند لمحے اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ مالا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کا ذمہ دار یہ چہرہ تھا، اس کی آنکھیں، اس کی فاتحانہ مسکراہٹ۔ وہ اس چہرے کو بنا پلک جھپکے دیکھ رہی تھی۔ عجیب بے بسی اور نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اسکیچ بک واپس رکھ دی، پھر دیوار پہ نصب گھڑی کی طرف دیکھا۔ فجر کا وقت ہونے کو تھا۔ وہ مالا کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مالا اس کی نہیں سنتی تھی، کوئی ماہی کی نہیں سنتا تھا۔ وہ صرف دعا کر سکتی تھی۔ وہ دعا کرنے لگی، اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہی کی دعائیں عموماً قبول ہوا کرتی تھیں، یہ بھی ہوگی۔ وہ خود کو تسلی دیتی ہوئی وضو کرنے چل دی۔ نیکسٹ کیف اگلی صبح فجر ہوتے ہی اسے لینے آ گیا تھا۔ پہلے اس نے مالا سے دوبارہ اس کا ٹیرس دیکھنے کی اجازت مانگی۔ چوکیدار اس نوجوان کو اوپر جاتے دیکھ کے گھورتا رہا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ ہر طرف سے ٹیرس کا جائزہ لیا، پھر گھر کے لاکس چیک کیے، کھڑکیوں کا جائزہ لیا۔ جب وہ مطمئن ہوا تو نیچے آیا اور ان کا سفر شروع ہوا۔ وہ لانگ روٹ پہ ڈرائیو نہیں کرتی تھی، کیونکہ کر نہیں سکتی تھی، اس سے متلی ہوتی تھی۔ اس لیے وہ پچھلی سیٹ پہ کھڑکی سے سر ٹکائے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ چلنے سے قبل اس نے ماں کو میسج کر دیا تھا، اب ہر گھنٹے بعد ماں کا میسج آتا، کہاں پہنچی ہو، خیریت سے سفر گزر رہا ہے۔ وہ مسکرا کے جواب دیتی اور فون رکھ کے آنکھیں موند لیتی۔ وہ بھی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ لیں گی آپ؟ قیام و طعام کا اسٹیشن پہ کار اندر لے جاتے ہوئے کیف نے پوچھا۔ جواب نہیں آیا تو اس نے گردن موڑ کے دیکھا۔ وہ سر سیٹ کی پشت سے لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھی، سر قدرے تریچھا پڑا تھا، ایک طرف سے کیچر سے نکلتے بالوں نے آدھے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ساتھ پہ سیٹ پہ ٹوکری میں ننھے پودے رکھے تھے۔ وہ واپس سیدھا ہو گیا، چہرے پہ اضطراب پھیلا، کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ اب بھی وقت تھا، وہ اس کو سب کچھ بتا سکتا تھا، وہ یہاں کیوں ہے اور وہ اس کو کیسے دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی، وہ اسے دھوکہ دے۔ اس میں اور ظہیر میں فرق ہونا چاہیے تھا۔ کیف نے آنکھیں کھولیں، وہ ونڈ اسکرین کے پار دیکھا۔ دنیا ویسی ہی تھی جیسی اس کی آنکھیں بند کرنے سے پہلے تھی۔ آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ اسے خاموشی سے صرف اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ اسے اس لڑکی سے ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے اپنے مسئلے حل کرنے تھے۔ وہ اس کو دھوکہ ضرور دے رہا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ یوں حساب برابر ہو جائے گا۔ بس 2 ماہ وہ اس کی نوکری کرے گا اور پھر کہیں غائب ہو جائے گا۔ وہ اسے بھول جائے گی اور معاملہ دفن ہو جائے گا۔ بس 2 ماہ اور۔ کشمالہ کی کھڑکی کے شیشے پہ دستک ہوئی تو اس نے چونک کے آنکھیں کھولیں، پھر شیشہ نیچے کیا۔ کیف باہر کھڑا کافی کا کپ اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھا۔ ریسٹ ایریا آ گیا، وہ خود سے بولی اور کپ تھام لیا۔ آنکھوں میں ابھی تک کچی نیند تھی۔ وہ گھوم کے واپس ڈرائیونگ سیٹ تک آیا۔ اپنی کافی اس نے کپ ہولڈر میں رکھی اور سیٹ بیلٹ پہننے لگا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ کار سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ وہ کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے اسے سنے گئی۔ آپ کے پاس کوئی فیوچر پلان تو ہوگا، دوبارہ سے اپنا کام سیٹ کرنے کا پلان؟ تمہارا مطلب ہے کامیابی کا نیا پلان؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے تلخی سے مسکرائی۔ اسکول سے یونیورسٹی تک، کتابوں سے انٹرنیٹ تک، سب یہی سکھاتے آئے ہیں کہ کامیاب کیسے ہونا ہے۔
کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ناکام کیسے ہونا ہے؟ جب جاب چلی جائے تو کیا کرو گے؟ کام میں نقصان ہوگا تو کیا کرو گے؟ صفر سے دوبارہ کیسے شروع کرو گے؟ سب ہمیں کامیابی کے لیے تیار کرتے ہیں، کوئی ہمیں ناکام ہونے کے لیے تیار کیوں نہیں کرتا؟ میرے خیال میں انسان کا ایکسیڈنٹ ایک دم سے نہیں ہوتا، پہلے نیئر مسز ہوتے ہیں تاکہ ہم سنبھل جائیں، ریڈ فلیگز نظر آتے ہیں۔ ظہیر کے بارے میں بھی آپ کو نظر آئے ہوں گے، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کشمالہ نے سوچتی نظروں سے اس کے کندھے کی پشت کو دیکھا۔ کیا تمہیں قرضوں میں گرنے سے پہلے ریڈ فلیگز نظر نہیں آئے تھے؟ طنز نہیں کر رہی، اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ تم بہت سمارٹ لگتے ہو، پھر اتنا نقصان کیسے کرا لیا اپنا؟ کیف نے گہری سانس لی۔ ایک اچھا بزنس مین بننے کے لیے سمارٹ ہونا کافی نہیں ہوتا، پھر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک آئیڈیا، ایک یونیک آئیڈیا، اس آئیڈیا سے محبت کرنا، پھر اس کے گرد بہت محنت سے اپنے کام کو تعمیر کرنا۔ اس کی آواز میں جوش سا بھر گیا۔ پھر اس آئیڈیا کو کامیاب کرنے کے لیے ایک اچھی ٹیم بنانا، اور بیچنے سے پہلے اپنی ٹارگٹ آڈینس کا علم ہونا، اپنے کام کی کوالٹی اور ویلیوز پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ جمائے بولے جا رہا تھا اور وہ انگلیوں پہ گن رہی تھی۔ مگر یہ سب کافی نہیں ہوتا باس، بزنس میں ترقی یہاں سے آتی ہے۔ ایک ہاتھ کو اسٹرنگ سے ہٹا کے اپنی پیشانی پہ دستک دی۔ آپ کی پیشانی کے بخت سے۔ کشمالہ نے تعجب سے ابرو اٹھائیں۔ یعنی قسمت؟ یعنی قسمت، اس نے تائید میں سر ہلایا۔ تم کہہ رہے ہو کہ انسان کی قسمت اس کی محنت سے زیادہ ضروری ہے؟ محنت اور بزنس کی سمجھ بوجھ یہ لازم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس چیز میں ہمارا بخت نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی دوسری چیز میں ضرور ہوتا ہے۔ آپ کا اگر بخت ریسٹورنٹ میں نہیں ہے تو شاید وہ کسی اور کام میں ہو۔ اب بتائیں، کیا میں اسسٹنٹ پوزیشن کے لیے ہائر کر لیا گیا ہوں؟ جانتے ہو تم میں اور میرے پرانے ڈرائیور میں فرق کیا ہے؟ وہ میری طرح اسٹریٹ اور سمارٹ نہیں تھے، وہ اتنا بولتے نہیں تھے، اور چہرہ موڑ کے باہر دیکھنے لگی۔ اس سے بہتر اسسٹنٹ کشمالہ کو نہیں ملنے والا تھا، لیکن ابھی وہ اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نیکسٹ، کشمالہ معید مہبینہ اور حور جہاں کا گھر مبین منزل کہلاتا تھا۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں بنا ایک کینال کا وہ 2 منزلہ گھر، جس کے لان میں بوگن ویلیا کے درخت ہر دیوار کے ساتھ اگے تھے۔ گھر کا کوئی کونا گملوں اور بیلوں سے خالی نہ تھا۔ وہ کار سے نکلی اور آنکھیں بند کر کے اپنے گھر کی فضا میں گہرا سانس لیا۔ کہتے ہیں انسان محبت اور سکون کی تلاش میں ساری دنیا کا سفر کرتا ہے، مگر وہ اس کے گھر پر اس کا منتظر ہوتا ہے۔ سلیم گیٹ بند کر کے اس طرف آیا تو اس نے کیف کی طرف اشارہ کیا، جو کار ٹرنک سے اس کا سامان نکال رہا تھا۔ یہ میرا ڈرائیور ہے کیف، اس کو اس کا کمرہ دکھا دو اور کھانا کھلا دو۔ پھر وہ آگے آئی، داخلی دروازہ کھولا۔ سامنے راہداری تھی جو لاؤنج میں کھلتی تھی۔ برسوں پرانی عادت تھی، اسے معلوم تھا جب وہ راہداری کا کونا مڑے گی تو ایک تخت نظر آئے گا، اس تخت پہ ماں بیٹھی ہوگی۔ کشمالہ کے قدم آگے بڑھے، راہداری کا کونا عبور کیا اور سامنے وہی پرانا منظر نظر آیا۔ لاؤنج میں صوفے بھی تھے، لیکن حور جہاں بیگم تخت پہ بیٹھی تھیں، ایک ٹانگ سیدھی لمبی کیے، دوسری اندر کی طرف موڑے، گھٹنے کے ساتھ سبزی کے تھال رکھے تھے۔ سر پہ دوپٹہ تھا جو ایک کان کے پیچھے اڑسا ہوا تھا۔ چہرہ جھکائے آلوؤں کے کتلے کاٹے جا رہی تھی۔ بھرے بھرے سفید بازو آستینوں سے جھلک رہے تھے۔ دائیں کلائی میں سونے کی چوڑیاں تھیں۔ حور جہاں بیگم فربہ خاتون تھیں، روب دار اور دبنگ سی، لیکن ساتھ ہی کچھ بہت نرم اور ملائم سا تھا ان میں۔ چہرہ سفید گلابی سا تھا، ناک میں ہیرے کی لونگ تھی، سبز آنکھوں کے گرد جھریاں تھیں، پیشانی اور کلموں سے سیاہ سفید بال جھلکتے تھے۔ بڑھتی عمر نے ان کے حسن کو گہنایا نہیں تھا، بلکہ مزید باوقار کر دیا تھا۔ آہٹ پہ انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا، چہرہ کھل اٹھا، سبز آنکھوں میں رونق دوڑ گئی۔ میری بیٹی آ گئی۔ چھری ایک طرف رکھی، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پیر نیچے اتارے، پھر پیروں سے زمین پہ جوتے تلاش کیے کہ فربہ خاتون تھیں، جھک نہیں سکتی تھیں، تب تک وہ ان کے قریب آ چکی تھی۔ میری پیاری ماں، اس نے پرس ایک طرف پھینکا اور جھک کے ان کے گلے سے لگ گئی۔
ماں کافی فربہ تھی اور ان کے مقابلے میں دبلی پتلی سی تھی۔ ماں نے اس کا چہرہ دونوں طرف سے چوما۔ ان کے چہرے پہ اتنی خوشی تھی کہ یہ بیان سے باہر تھی۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ اچھا کیا واپس آ گئی۔ اس سے الگ ہو کے اس کا چہرہ دیکھ کے بولیں، اور ظہیر کو تو چھوڑیں اس کو ماں۔ وہ ماں سے الگ ہو کے نرمی سے بولی۔ پھر دیکھا ساتھ چوکی پہ بخت بھی بیٹھی تھیں۔ وہ جھک کے اس سے بھی ملی۔ بخت بھی ادھیڑ عمر عورت تھیں، بالوں میں تیل لگا کے کس کے چوٹی بنائے، وہ کانوں میں سنہری بالیاں پہنے ہوئے تھیں۔ وہ مالا کو ملی تو بے اختیار دعا دی۔ بخت بھی جب ملتی اسے دعائیں دیا کرتی تھیں۔ بخت بھی کتنے برسوں سے ان کی ملازمہ تھی، اب تو مالا کو گنتی بھی بھول گئی تھی۔ بس اتنا یاد تھا کہ ان کا شوہر مرا تھا تو وہ 5 بچوں کے ساتھ ان کے سرونٹ کوارٹر میں آئی تھی۔ اب اس کے بچے جوان ہو کے اس آشیانے سے اڑ چکے تھے۔ ایک بیٹا سلیم چوکی دار بھی تھا اور سودا سلف بھی لاتا تھا۔ باقی بیٹیوں کی شادی ہو گئی، لیکن بخت بھی اور ماں کا ساتھ قائم تھا۔ سفر ٹھیک گزرا؟ راستے میں کوئی متلی تو نہیں ہوئی؟ وہ ماں کے کندھے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی اور وہ اس کے بال کو کان کے پیچھے اڑس رہی تھیں۔ نہیں ماں، ڈرائیور ساتھ لائی ہوں۔ تبھی راہداری میں آہٹ ہوئی۔ ماں نے چونک کے دیکھا، کیف ہاتھ میں ٹوکری لیے کھڑا تھا۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھی۔ پلانٹس کہاں رکھوں؟ میاں تم کون ہو اور اندر کیسے چلے آ رہے ہو؟ حورِ جہاں بیگم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، پیچھے۔ سوری میں۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، متذبذب سا چند قدم پیچھے ہوا۔ میں کیف جمال ہوں، کشمالہ بی بی کا ڈرائیور۔ تمہاری بیوی نے تمہیں بتایا نہیں ہے کہ ڈرائیور گھروں کے اندر نہیں آتے؟ اور پیچھے 2 انگلیاں جھٹک کے کہا۔ سوری، وہ ناسمجھی کے انداز میں مزید پیچھے ہوا۔ کشمالہ نے مسکرا کے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ کیف نے ٹوکری وہیں رکھی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ یہ کیا تم رنگ برنگے ڈرائیور رکھتی رہتی ہو؟ ماں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ باجی، یہ ڈرائیور تو نہیں لگتا۔ بخت بھی لاؤنج کی دیوار گر کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں کیف سلیم کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ میرا اسسٹنٹ بھی ہے نا؟ بتایا تھا نا میں نیا بزنس سیٹ کرنے لگی ہوں۔ ماں کی سبز آنکھوں میں افسوس سا ابھرا۔ تعصب سے سر ہلایا۔ کیا کرو گی اتنا پیسہ کما کے مالا؟ اور یہیں پہ ماں اور اس کا اختلاف شروع ہوتا تھا۔ ماں، یہ 21ویں صدی ہے۔ عورت صرف پیسے کے لیے کام نہیں کرتی، اسے اپنا بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس کی پرسنالٹی برقرار رہے۔ وہ خود کو گھر کے چولہے میں ضائع نہ کرے، حورِ جہاں بیگم کی طرح۔ ماں کے کان کے پاس شرارت سے جھکی۔ ان کی آنکھوں میں خفگی اتری۔ برے بدتمیز، تمہیں لگتا ہے میں نے خود کو ضائع کیا؟ سر جھٹک کے چھری اٹھا لی اور آلو کے کھٹ کھٹ ٹکڑے کرنے لگیں۔ اب پروٹوکول ختم تھا۔ مالا پرانی ہو چکی تھی۔ ماں اس سے زیادہ بچوں کو پروٹوکول دینے کی عادی نہیں تھی۔ ضائع نہیں کیے تو کچھ پروڈکٹیو بھی نہیں کیا۔ ماسٹرز ہولڈر تھیں مگر بچوں میں لگی رہیں۔ آپ کا سارا دن اسی فکر میں گزرتا ہے کہ آپ کے بچوں نے کھانا کھایا یا نہیں۔ اب وہ بچے اپنی اپنی زندگیوں میں چلے گئے ہیں۔ اگر کوئی کیریئر یا مشغلہ اپنایا ہوتا تو آج فراغت میں آپ کے پاس کچھ کرنے کو ہوتا۔ آپ بھی سبزی کاٹ رہی ہیں جو بخت بھی کاٹ سکتی ہیں۔ یہی فرق ہے آپ کی اور ہماری جنریشن میں۔ آپ چولہے سے نہیں نکلتی اور ہم دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ بختو، اپنی مالا بی بی کو بتاؤ کہ ہر انسان دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے آتا ہے۔ کسی کا کردار دنیا فتح کرنا ہوتا ہے اور کسی کا اس فاتح کی تربیت کرنا۔ مگر مالا مسکرا کے شانے اچکا کے بیٹھ گئی۔ اگر آپ نے 30 سال پہلے کوئی بزنس شروع کیا ہوتا تو آج آپ بھی ایک بزنس وومن ہوتی، کبیرہ تائی کی طرح۔ ماں نے اپنی چپل کی تلاش میں پیر زمین پہ مارا۔ وہ ہنستی ہوئی بیگ اٹھا کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماں خفگی سے بڑبڑاتے ہوئے سبزی کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ کبیرہ تائی ہماری کہانی کا ایک اہم کردار ہے۔ وہ ابا کی فرسٹ کزن کی بیوی تھیں، ایک خوبصورت، دولت مند اور بااثر خاتون۔ اس کے علاوہ جن خصلتوں سے وہ پہچانی جاتی تھیں ان میں ان کا تکبر، بد زبانی، منافقت سرفہرست تھیں۔ بھری محفلوں میں دوسروں کا تمسخر اڑانا تو لازم تھا۔ کسی کی بدصورتی کو، کسی کی غربت کا مذاق۔ خود حسین تھیں، رئیس تھیں، رشتہ دار ان کے گرد منڈلاتے تھے۔ بیٹے والے ان کی بیٹی کی وجہ سے اور بیٹی والے ان کے اس بیٹے میں دلچسپی رکھتے تھے جو ماں کی طرح مغرور مشہور تھا۔ اتنا مغرور کہ وہ کبھی پاکستان نہیں آیا تھا، نہ اپنے رشتہ داروں سے ملا تھا۔ ان کا بیٹا جب 3-4 برس کا تھا تب وہ لوگ انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے۔
کئی برس بعد ان کی فیملی خود تو پاکستان سیٹل ہو گئی، لیکن ان کا بیٹا لوٹ کے نہیں آیا۔ نہ اسے کبھی کسی نے دیکھا، نہ کوئی اس سے ملا تھا۔ بس کبیرہ تائی تھیں جو ہر محفل میں بیٹھ کے اپنے بیٹے کی کامیابی اور وجاہت کے قصے سنایا کرتی تھیں۔ اپنے بیٹے پہ ان کو بہت ہی مان تھا۔ ماہی کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا بھی انہی کی طرح ہوگا، سائیکو کیس۔ کبیرہ تائی کو کوئی نفسیاتی عارضہ بھی تھا۔ وہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کر کے تسکین محسوس کرتی تھیں۔ کسی بھی رشتہ دار کے گھر خوشی غمی ہوتی تو فوراً پہنچ جاتی، مہنگے گفٹس، بھاری سلامیاں، پھر اسی رشتہ دار کے گرد بیٹھ کے باقی خاندان کا مذاق اڑاتی۔ سارے خاندان میں اگر کبیرہ کی کسی سے نہیں بنتی تھی تو وہ حورِ جہاں بیگم تھی۔ ماں جب بیاہ کے اس خاندان میں آئیں تو کبیرہ نے ان کو بھی اپنی دولت سے دبانے کی کوشش کی، لیکن حورِ جہاں ان عورتوں میں سے نہیں تھیں جن کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، یا وہ کسی کی دولت سے متاثر ہو کے اپنی آواز کھو دیتی ہیں۔ حورِ جہاں اپنے آپ میں کافی تھیں، حسین بھی تھیں، پڑھی لکھی بھی تھیں۔ ان کو کسی قسم کا احساس کمتری نہ تھا۔ پہلی دفعہ جب بھری محفل میں انہوں نے کبیرہ کو کسی کا تمسخر اڑاتے اور خاندان والوں کو مسکرا کے سنتے ہوئے دیکھا تو ٹوک دیا، دیکھو کبیرہ، سب کی صورتیں شکلیں اللہ نے بنائی ہیں۔ جو خوبصورت ہیں ان کی خوبصورتی ہی ان کا امتحان ہوتا ہے۔ ایسے غرور نہ کیا کرو، اللہ کو یہ نہیں پسند۔ ایسا کئی موقعوں پہ ہوا، یہاں تک کہ ایک محفل میں جب کبیرہ اپنی نند کا ذکر کرتے ہوئے کچھ کہنے لگیں تو حورِ جہاں یہ کہتے ہوئے اٹھ گئیں کہ میں ایسی محفل میں نہیں بیٹھوں گی جہاں کسی کا مذاق اڑایا جائے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ محفل میں دوسرے لوگ بھی دبی دبی آواز میں بولنے لگے۔ آہستہ آہستہ سب تتر بتر ہو گئے۔ وہ کبیرہ جس کے آگے سارا خاندان بچ جاتا تھا، اس کو 4 کے عام سے گھرانے کی ہاؤس وائف نے ٹوک کے اٹھ گئی تھی۔ کبیرہ بیگم کی ایسی توہین کسی نے کبھی نہیں کی تھی۔ معید کا کہنا تھا کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن کبیرہ تھوڑی سائیکو بھی تھی۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ ایک ولن کی تلاش ہوتی ہے جس کو وہ اپنی بے سکونی کے لیے الزام دے سکیں۔ اس لیے اس دن سے کبیرہ نے حورِ جہاں کے ساتھ بیر پال لیا تھا۔ ایسے چند واقعات اور بھی ہوئے۔ تب کبیرہ انگلینڈ میں رہتی تھیں۔ وہاں بیٹھ کے بھی سارے پاکستان کی خبر رکھتیں، سال میں 3 چکر بھی لگا لیتیں۔ انہوں نے خاندان میں مشہور کرنا شروع کر دیا کہ حورِ جہاں اس سے جلتی ہیں۔ 1-2 الزام بھی لگائے ماں پر۔ کوئی 9-10 سال پرانی بات ہے جب کبیرہ اور ماں کا اسی طرح ایک محفل میں پھر سے ٹاکرا ہو گیا۔ کبیرہ نے کسی کی بے عزتی کی اور ماں نے سب کے سامنے اس غریب رشتہ دار کی سائیڈ لی۔ اس دن کے بعد کبیرہ اور ماں کی بول چال ختم ہو گئی۔ دوبارہ محفلوں میں ایک دوسرے کو جب بھی دیکھا، ماں پھر بھی سلام کہہ دیتی تھی، لیکن کبیرہ گھمنڈ اور نفرت سے سر موڑ کے گزر جاتی جیسے سنا ہی نہیں۔ ماہی ماں کو منع کرتی تھی، وہ جواب نہیں دیتی، تو آپ کیوں سلام کرتی ہیں؟ لیکن ماں بڑے ہی سکون سے کہتی، دیکھو اللہ نے ہم پر سلام فرض کیا ہے، بیٹھ کے گپیں مارنا فرض نہیں کیا۔ میں بس اتنا کر رہی ہوں جتنا میرے اوپر فرض ہے۔ اب اتنے برس ہو گئے تھے، کبیرہ پاکستان واپس آ گئیں، لیکن دونوں کے تعلقات بحال نہیں ہوئے تھے۔ کبیرہ کا نام اب ان کے لیے ایک مذاق تھا۔ مالا ماں کو تنگ کرنے کے لیے اس کا نام لیتی تھی۔ ماہی کو جب کسی انسان کو شدید برا کرنا ہوتا تو اس کو کبیرہ سے ملا دیتی، اور رہا معید تو جب اس کی ماہی سے لڑائی ہوتی تو وہ کہتا، پہلے زمانے میں میل ہوتی تھی، اب ای میل ہوتی ہے۔ ایسے ہی پہلے زمانے میں کبیرہ تھی تو اب ای کبیرہ ہوتی ہے، اور وہ تم ہو ماہی۔ وہ فریش ہو کے کمرے سے نکلی تو معید کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا، ہاتھ میں سیب پکڑے کھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کے ہنس دیا۔ پھر کیسا مذاق کیا ظہیر نے آپ کے ساتھ؟ وہ قریب آیا اور بند مٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ مالا نے ہنس کے اپنی بند مٹھی اس کی مٹھی سے ٹکرائی۔ بدتمیز۔ پھر سر سے پیر تک معید کو دیکھا۔ اپنی سناؤ، ماں کو ٹائم دیتے ہو یا فون پہ اپنی دوسری ماؤں کے ساتھ لگے رہتے ہو؟ وہ جھینپ گیا۔ میری ماں اس وقت صرف جنرل سرجری ہی ہے، اوکے؟ معید نکلتے ہوئے قد کا نوجوان تھا، کلین شیو، ماتھے پہ کٹے ہوئے بال، ماہی جیسی بھوری آنکھیں، چہرے پر ہر وقت سجی مسکراہٹ اور کانوں میں ہینڈز فری۔ وہ جنرل سرجری میں ٹریننگ کر رہا تھا۔ گھر اس کے لیے ہوٹل کی طرح تھا جہاں وہ صرف سونے آتا تھا۔ یہ باہر تمہارا ڈرائیور ہے؟ معید نے سیب کی بائٹ لیتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ اف، یہ سوال کیا تھا؟ اگر کیف جمال یونیفارم پہن لیتا یا اتنا خوش شکل نہ ہوتا۔ ایک تو سب کو میرے ڈرائیور سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ چڑی نہیں تھی، نہ اسے غصہ آیا، بس اس تکرار سے تھک گئی تھی۔ مسئلہ نہیں ہے بابا، میں تو کہتا ہوں مجھے بھی اپنا ڈرائیور رکھ لو، بڑا سکوپ ہے اس کام میں۔ وہ سیب کھاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس کے پاس گھر والوں کے لیے بس اتنا وقت ہی ہوتا تھا۔
وہ واپس کمرے میں آ گئی کیونکہ لاؤنج میں بیٹھی ماں اور بخت بی کو سرگوشیاں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ باجی، مالا بی کی شادی کر دیں۔ پہلے تو ان کے سر پہ ریسٹورنٹ سوار ہوتا تھا، شکر ہے وہ قصہ ختم ہوا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ بخت بی کو اس کی ٹریجڈی میں بھی امید کی کرن نظر آئی تھی۔ تمہاری مالا بی ہی نہیں مانتی، ورنہ خاندان میں کسی نے رشتہ نہیں مانگا۔ حسن بھی آزمائش ہے بخت بی۔ مالا مسکراتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ اسے اس ذکر کی اتنی عادت تھی کہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے کسی حسین ترین مرد سے شادی کرنی تھی، نہیں، بس وہ ذہین ہو، اس کے کام کو سپورٹ کرے، کم از کم ویسا ہو جیسی وہ خود ہے، اور ساری خوبیاں اس کے رشتہ داروں کے بیٹوں میں ایک ساتھ نہیں تھیں۔ کھڑکی کے پردے ہٹائے تو لان نظر آ گیا۔ کیف گیٹ کے سامنے بنے گارڈ روم کے باہر ہی کرسی ڈالے گود میں لیپ ٹاپ رکھے ٹائپ کر رہا تھا۔ اس نے مالا سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اپنے بزنس پلان پہ کام کر رہا ہے، اس لیے جب وہ فارغ ہوگا اپنا کام کرتا رہے گا۔ مالا کو ظاہر اعتراض نہیں تھا، البتہ اس نے نوٹ کیا کہ سلیم ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا دلچسپی سے کیف کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں بات بھی کر رہے تھے۔ خیر اسے کیا، وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ یہ کمپیوٹر آپ کا اپنا ہے نا؟ نیا لگتا ہے۔ سلیم نے متاثر ہوتے ہوئے انگلی لیپ ٹاپ کے کنارے پہ پھیری۔ کیف نے اسے ایک نظر اسے دیکھا۔ تمہیں اگر کوئی فلم وغیرہ دیکھنی ہو تو میرے کمپیوٹر پہ دیکھ لینا، فراق دلی سے آفر کی۔ سلیم کا چہرہ کھل اٹھا۔ شکریہ کیف بھائی۔ ذرا دیر کو خاموشی کا وقفہ آیا۔ گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ ٹائپ کرتے ہوئے سرسی سے سوال کیا۔ معید بھائی اور بڑی باجی، سلیم جوش سے بتانے لگا۔ پہلے بڑی باجی کی چھوٹی بہن بھی یہاں رہتی تھیں، مالا بی کی خالہ۔ وہ بیمار تھیں، محتاج تھیں۔ بڑی باجی نے ان کی بڑی خدمت کی، میری امی کے ہاتھوں میں ہی فوت ہوئی ہیں۔ بڑی باجی کے سارے بچوں کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں، صرف ماہی باجی کی ہوئی ہے، وہ کینیڈا میں ہوتی ہیں۔ سلیم کینیڈا کو کینیڈا کہتا تھا۔ اچھا، مالا بی کی منگنی بھی نہیں ہوئی؟ اسے تعجب ہوا۔ وہ سب سے بڑی ہے نا؟ ان کو شادی کا شوق نہیں ہے جی، وہ بس اپنا کام کرتی رہتی ہیں۔ سلیم کو اس کے علاوہ کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ کیف کی ٹائپ کرتی انگلیاں رک گئیں۔ وہ سوچتی نظر سے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی کوئی منگنی وغیرہ تو ہو چکی ہوگی، شاید ہو کے ختم ہو گئی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا، یا شاید کچھ اور تھا جو اسے چبھ رہا تھا۔ چند دن پہلے تک کشمالہ مبین اس کا ایک ٹارگٹ تھی، اس کے پاس اسے نوکری کرنی تھی، وہ اکیلی تھی، کام، ریسٹورنٹ، گھر، لیکن آج اس نے کچھ اور دیکھا تھا۔ اب وہ صرف ایک ٹارگٹ نہیں تھی، اس کی ایک فیملی، وہ اکیلی نہیں تھی۔ لاہور آنا پلان کا حصہ نہیں تھا، شاید یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نیکسٹ رات تک وہ گھر سے نہیں نکلی، بس کمرے میں پڑی سوتی رہی۔ کیف سے اس کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، وہ اسے گویا یہاں لا کے بھول ہی گئی تھی۔ ڈرائیور گھر کے اندر نہیں آیا کرتے تھے، ان کا داخلہ صرف ڈرٹی کچن تک محدود تھا۔ ان کے لاؤنج سے ملحقہ بڑا سا کچن کلین کچن کہلاتا تھا۔ کلین کچن سے ایک دروازہ چھوٹے سے ڈرٹی کچن میں کھلتا تھا، اور ڈرٹی کچن سے ایک دروازہ باہر کی طرف، تاکہ ملازم یعنی سلیم باہر سے ہی ڈرٹی کچن میں آئے، اپنا ناشتہ چائے وغیرہ بنا کے وہیں سے رخصت ہو جائے۔ ماں کو مرد ملازموں کا گھر کے اندر آنا پسند نہیں تھا۔ کھانا البتہ سب کا ماں خود بناتی تھی، وہ کسی اور کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتی تھی، بلکہ اکثر اپنے ملازموں کی فرمائش پہ کھانے اور میٹھے بنایا کرتی تھی۔ ماں ہی کہتی تھی ماں نے ان کو ملازم نہیں رکھا، انہوں نے ماں کو مالک رکھا ہوا ہے۔ بخت بی اور سلیم کا کمرہ بیسمنٹ میں تھا۔ بیسمنٹ کی کھڑکیاں گھر کے باہر سے تھیں تاکہ ملازموں سے پرائیویسی رہے۔ انہوں نے کیف کو بھی بیسمنٹ میں ایک کمرہ دے دیا تھا، جسے اس نے چپ چاپ قبول کر لیا۔ صبح فجر پہ اس کی آنکھ لاؤنج میں ہوتی ہوئی کھٹ پٹ پہ کھلی۔ اسے معلوم تھا یہ ماں ہوگی۔ ماں فجر خوب شور کے ساتھ پڑھا کرتی تھیں تاکہ ان کے بچوں کی نیند ایسے خراب ہو کہ وہ دوبارہ سو نہ سکیں۔ اسلام آباد میں نمازیں اوپر ہو جایا کرتی تھیں، لیکن لاہور میں مجال تھی کہ ایسا ہو۔ وہ نماز پڑھ کے جائے نماز پہ بیٹھی اور سوچا کہ کیا دعا مانگے۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ کیا چاہیے تھا؟ نیا بزنس، وہ دوبارہ سے برسر روزگار ہو جائے، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، اور اب سے کوئی مرد اسے زہیر کی طرح نہ دھوکہ دے سکے۔ دعا مانگ کے وہ اٹھی اور جمائی لیتے ہوئے کھڑکی کے سامنے آئی تو رک گئی۔ اندھیر لان میں گارڈ روم کے سامنے وہ گھاس پہ جائے نماز ڈالے دو زانوں بیٹھا تھا۔ وہ شاید نماز پڑھ چکا تھا، اب بس یوں ہی سر جھکائے بیٹھا تسبیح کے دانے گرا رہا تھا۔ اسے بہت عجیب لگا، مانا کہ بہت سے لڑکے لاپرواہ اور مغربی حلیے کے باوجود نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن تسبیح
اسے نہیں یاد اس نے کبھی کسی نوجوان کو ہاتھ میں تسبیح پکڑے دیکھا ہو۔ وہ خود بھی تسبیحوں کی عادی نہیں تھی، وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ کیف جمال تسبیح پڑھتا تھا، عجیب بات تھی۔ صبح وقت بھی جب اس کے کمرے میں کافی لائیں تو اسے حیرت ہوئی۔ آپ کو کب سے کافی بنانی آ گئی؟ اس موئے ڈرائیور نے بنائی ہے۔ میں نے اسے چائے کی چیزیں پکڑائیں تو بابو آگے سے بولا، میں چائے نہیں پیتا، مجھے کافی میکر دو، اس کی نقل کر کے بولی۔ پھر خود ہی کچن سے معید بھائی کا پرانا کافی میکر ڈھونڈ لایا اور سیٹ کر دیا۔ بازار سے موٹے بیجوں والے ڈبے بھی لے آیا اور ساتھ یہ مجھے پکڑا دی کہ میری بیوی یہی پیتی ہیں۔ وہ ہنس دی۔ مبین منزل کو پہلی دفعہ ایسا رنگ برنگا ملازم ملا تھا، وقت بھی سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ چھوٹی باجی، اس لڑکے کو ذرا فاصلے پہ رکھیو، مجھے یہ وارداتیہ لگتا ہے۔ اچھا وقت بھی، اب جائیں اور کیف سے کہیں تیار رہے، اس نے مجھے سیلون لے کے جانا ہے۔ شام میں عزا کے نکاح کا فنکشن تھا اور سچ شکر کہ اس کے چہرے پر ایک بھی پمپل نہیں تھا، ورنہ عموماً کسی فنکشن سے پہلے ہی یہ پمپل حاضری دیا کرتے تھے۔ اس نے گھڑی دیکھی، ابھی فیشل کروائے تو شام تک اس کا اثر لگنے لگے گا۔ وہ باہر آئی تو کیف گارڈ روم کے باہر کرسی پہ بیٹھا تھا، ہاتھ میں اسکیچ بک تھی اور پینسل سے اس پہ کچھ کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کے کھڑا ہو گیا، اسکیچ بک پیچھے کر لی۔ آج جینس پہ سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، پیروں میں جوگرز تھے اور چہرے کی ہلکی بڑی شیو ویسی ہی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کے اسکیچ بک کو دیکھتے ہوئے قریب چلی آئی۔ پرس کونی پہ ٹانگے، بال کیچر میں باندھے، وہ آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگائے ہوئے تھی۔ کیف کے چہرے پر جھیپ جانے کا تاثر ابھرا، رخسار ہلکے سے گلابی ہوئے، یا شاید دھوپ کے باعث اسے لگا تھا۔ یوں ہی فارغ وقت پہ اسکیچز بناتا ہوں۔ کیا بنا رہے ہو؟ دکھاؤ، وہ دوستانہ لہجے میں کہتی اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اب وہ دونوں دھوپ میں تھے، چھاؤں پیچھے رہ گئی تھی۔ کیف نے اسکیچ بک کھول کے اس کے سامنے کی، صفحے پلٹائے۔ اس پہ موٹر بائک کا سیاہ سفید اسکیچ بنا تھا۔ تمہیں موٹر بائکس پسند ہیں؟ بہت زیادہ۔ وہ تھوڑا شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ مالا نے غور سے اسکیچ کو دیکھا۔ یہ ہیوی بائکس ہیں، کافی مہنگی ہوتی ہے۔ اگر تم اپنا نیا بزنس اس لیے شروع کرنا چاہتے ہو کہ ایک دن تم یہ بائک خرید سکو تو ایک غلط اپروچ ہے، نرمی سے تنبیہ کی۔ اسے سمجھ میں آ گیا کہ وہ نوجوان قرضوں کا شکار کیوں تھا۔ مہنگی بائک کا شوق، مہنگا لیپ ٹاپ، قیمتی فوٹوگرافی آلات امپورٹ کروانا، وہ اپنی بساط سے۔ یہ ہیوی بائک ہے، کافی مہنگی ہوتی ہے۔ اگر تم اپنا نیا بزنس اس لیے شروع کرنا چاہتے ہو کہ ایک دن تم یہ بائک خرید سکو تو یہ غلط اپروچ ہے، نرمی سے تنبیہ کی۔ اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ نوجوان قرضوں کا شکار کیوں تھا۔ مہنگی بائکس کا شوق، مہنگا لیپ ٹاپ، قیمتی فوٹوگرافی آلات امپورٹ کروانا، وہ اپنی بساط سے اونچی جست لگانا چاہتا تھا اور ایسے میں زمین اس کے قدموں تلے سے نکل جاتی تھی۔ کیف نے جواب نہیں دیا، کار کی طرف بڑھ گیا، جیسے وہ اس کی بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا جب صفورہ کی کال آنے لگی۔ کیف کیسا کام کر رہا ہے؟ تم اس سے مطمئن ہو نا؟ مالا کا فون کار سے کنیکٹڈ تھا، آواز خود بخود اسپیکرز پہ گونجنے لگی۔ ہاں، کیف اچھا کام کر رہا ہے، کافی سمارٹ اور سمجھدار ہے، ساتھ ہی اپنے نئے بزنس پلان کو بھی وقت دیتا ہے۔ وہ سادگی سے کہتے ہوئے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو کسی کو اس کے سامنے اس لیے نہیں سراتے کہ وہ سر نہ چڑھ جائے۔ جو سچ ہو اسے کہہ دینا چاہیے۔ سمارٹ ہوتا تو اب تک کامیاب ہو چکا ہوتا۔ اس کے لیے اچھا ہے کہ تمہارے پاس ہی جاب کرتا رہے، ورنہ اس کا اپنا کام کبھی کامیاب نہیں ہونا۔ اور ہاں، بس یہ دھیان کرنا کہ وہ تم سے ایکسٹرا پیسے نہ لے لے، تھوڑا سا لالچی بھی ہے۔ میرا کزن ہے نا، مجھے اس کا پتہ ہے۔ صفورہ اتنا تیز تیز بولے جا رہی تھی کہ اسے اسپیکر آف کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ بے اختیار کیف کے کندھے کی پشت کو دیکھا، وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اف، ہے کہاں وہ؟ ذرا بات کراؤ میری۔ صفورہ اپنے تئیں ایک اچھی دوست ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ کیف نے ایک ہاتھ ہلا کے نفی کا اشارہ کر دیا، کہا کچھ نہیں۔ چونکہ بیک ویو مرر اوپر کی طرف تھا، وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ ابھی وہ مصروف ہے، تم بعد میں اسے خود ہی کال کر لینا۔ کال بند ہونے کے بعد بھی کار میں ایک عجیب سی ٹینشن پھیل گئی تھی۔ اس کو معلوم نہیں تھا تم سن رہے ہو۔ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ کیف جمال ایک لوزر ہے اور رہے گا۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ جان میکسن ویل کہتا تھا، تم پیسے سے نہیں جیت سکتے، اس کو کمانے پہ فوکس کرو تو مادیت پرست کہلاؤ گے، کمانا چاہو اور نہ کما سکو تو لوزر ہو۔
بہت کما کے خرچ نہ کرو تو کنجوس ہو، اگر کما کے خرچ کرتے رہو تو فضول خرچ ہو، اگر کمانے کی فکر کرتے رہو تو ان ایمبیشیس ہو، اگر بڑھاپے تک بہت سے پیسے کے مالک ہو تو تم بے وقوف ہو کہ اس پیسے کو قبر میں لے کر جانا چاہ رہے تھے۔ پھر کیا کرنا چاہیے پیسے کے ساتھ؟ پیسے سے جیتنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے باس، اس کو مٹھی میں نہیں دبا لینا چاہیے بلکہ ڈھیلی گرفت کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے اور پھر کھلے دل سے اس کو قابل قدر چیزوں کو حاصل کرنے پہ صرف کرنا ہے۔ ذرا توقف سے بولا، آپ سے ایک درخواست ہے، دوبارہ ان کی کال آئے تو مجھ سے بات مت کروائیے گا، ان کا میرے اوپر احسان ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے سامنے ان کو کچھ ایسا بول دوں جس پر مجھے بعد میں شرمندگی ہو۔ ساری بات ہی ختم ہو گئی تھی، کاش وہ اسپیکر آف رکھتی۔ سیلون ایک کمرشل بلاک کے 2 منزلوں میں پھیلا تھا، تیسری اور چوتھی منزل پہ کوئی جم تھا۔ وہ اترنے لگی تو کیف نے پوچھا کہ کیا وہ اسے اندر دروازے تک چھوڑنے آئے، مگر کشمالہ نے منع کر دیا۔ سیلون اس کی کزن کا تھا، یوں ہی اس نوجوان کے ساتھ دیکھ کے باتیں بنتی۔ اسے وہاں 2 گھنٹے لگ گئے۔ جب وہ واپسی پہ لفٹ میں سوار ہوئی تو اندر کوئی اور بھی تھا، ایک ہٹا کٹا سا آدمی جو اس کی طرف پہلو کیے کھڑا تھا۔ وہ نظر انداز کر کے اندر آئی اور گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا دیا۔ جو کچھ ہوا ایک لمحے میں ہوا، کسی نے اس پہ پیچھے سے حملہ کیا۔ وہ اوندھے منہ نیچے گری، سر کے پچھلے حصے میں درد کی شدید لہر اٹھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ باس باس، کشمالہ نے آنکھیں کھولیں، بصارت کے آگے ابھی بھی دھند تھی۔ اس نے پلکیں چپکائیں۔ وہ لفٹ کے فرش پہ چہرے کے بل گری ہوئی تھی، اس کے سامنے وہ پنجوں کے بل بیٹھا اسے پکار رہا تھا۔ وہ بدقت ہتھیلی کے بل اٹھی، پھر چونک کے ادھر ادھر دیکھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ گراؤنڈ فلور تھا۔ باوردی گارڈ باہر کی طرف کھڑا تھا اور کیف اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار سر کے پچھلے حصے کی طرف گیا، درد کی ٹیس ابھی تک اٹھ رہی تھی۔ کیا ہوا مجھے؟ اس نے الجھن سے ادھر ادھر دیکھا۔ لفٹ نیچے آئی تو آپ اندر بے ہوش تھیں۔ گارڈ کو معلوم تھا آپ کس کار سے نکلی تھیں، اس لیے وہ مجھے بلا لایا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ چلو، وہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے اٹھنے لگی۔ مگر ہوا کیا تھا؟ وہ تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلو نا۔ اس سے پہلے کہ لوگ جمع ہوتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، سر گھوم رہا تھا لیکن وہ بظاہر خود کو سنبھالے قدم اٹھانے لگی۔ پرس مجھے دیں۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے پرس لے لیا، پھر وہ گارڈ کے سامنے رکا، بٹوے سے 500 کا نوٹ نکالا، اسے تھمایا، اس کا شکریہ ادا کیا اور کشمالہ کے پیچھے چل دیا۔ کسی نے گارڈ کو روک کے پوچھا کہ کیا ہوا تھا؟ وہ ایک باجی سیلون آئی تھی، ان کی شاید طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں ان کے شوہر کو پارکنگ سے بلا لایا۔ وہ قصہ بیان کر رہا تھا۔ سیدھے گھر چلو۔ اس کا سر شدید کرا رہا تھا، سیٹ کی پشت سے اسے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ پہلے مجھے بتائیں ہوا کیا تھا؟ وہ کہتے کہتے چونکا۔ کسی نے کچھ کیا ہے؟ میں ابھی دیکھتا ہوں۔ کیف نے تیزی سے سیٹ بیلٹ کھولی اور باہر نکلنے لگا جب مالا نے روکا۔ واپس بیٹھو کیف۔ انداز میں تحکم بھی تھا اور تکان بھی۔ یہ میری کزن کا سیلون ہے، یہاں تماشا نہیں بنانا، خاندان میں باتیں بنتی ہیں، مجھے بتائیں تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ وہ اس کی طرف رخ موڑ کے بیٹھا، سنجیدگی سے پوچھا۔ ماتھے پہ بل تھے، آنکھوں میں غصہ بھی تھا۔ اسے جو یاد تھا بتا دیا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا مگر میں اس کو نہیں جانتی، اور لفٹ میں CCTV بھی نہیں تھا۔ لفٹ کے باہر تو ہوگا، مجھے دیکھنے تو دیں۔ میرا کیا فائدہ آپ کو اگر میں یہ چیزیں مینیج نہیں کر سکتا؟ اسے غصہ آ رہا تھا۔ یہ طے تھا کہ وہ نہ پولیس رپورٹ درج کروائے گی نہ شور ڈالے گی۔ میں نے کہا نا، یہاں تماشا نہیں بنانا، گھر چلو۔ وہ تکان سے بولی، سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس آدمی نے اسے بہت زور سے مارا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر میں واپس آؤں گا اور آپ کا نام لیے بغیر ان کے ریکارڈ ضرور نکلواؤں گا۔ ایسے کیسے کوئی آپ پر حملہ کر سکتا ہے؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے برہمی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ کیف کو غصے میں دیکھا تھا۔ جیسے وہ میرے گھر میں خون پھینکواتا ہے، ویسے ہی مجھ پہ حملہ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے اپنا چہرہ نہیں ڈھانپا ہوا تھا، اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کا تعاقب کار تھا، کوئی کرائے کا آدمی ہوگا۔ مگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ 1 منٹ، اپنا پرس چیک کریں، کچھ مسنگ تو نہیں ہے؟ اس کا ذہن ابھی تک شل تھا۔ وہ جو اتنے عرصے سے صرف ایک وہم لگتا تھا، آج وہ حقیقت بن کے سامنے آ گیا تھا۔ ایسے میں اسے پرس کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ اس نے پرس کھولا، اندر سے ایک ایک چیز نکال کے دیکھنے لگی۔ موبائل، بینک کارڈ، کیش، سب ویسا ہی تھا، البتہ ایک چیز وہاں ایسی بھی تھی جو اس کی نہیں تھی۔
اس نے میرے بیگ میں کچھ رکھا ہے، وہ تعجب سے بولی تو کیف نے بیک ویو میرر کا رخ ٹھیک کیا اور اس کے عکس میں مالا کو دیکھا۔ وہ ایک سلور رنگ کا لائٹر الٹ پلٹ کے دیکھ رہی تھی۔ کوئی میرے بیگ میں سگریٹ لائٹر کیوں رکھے گا؟ مجھے دکھائیں، کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ نہیں سن رہی تھی، وہ لائٹر کی نچلی سائڈ کو اوپر اٹھائے کچھ دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنا نام بتانا چاہتا ہے، وہ تلخی سے مسکرائی۔ لائٹر پہ اس کا نام لکھا ہے۔ واقعی؟ کیف کو حیرت ہوئی، موڑ کاٹتے ہوئے پوچھا، کیا لکھا ہے؟ کشمالہ نے لائٹر پہ لکھے 2 الفاظ پڑھے، ماہر فرید۔ اس نے ایک جھٹکے سے بریک لگائی، کار کے ٹائر چرچرائے۔ آرام سے کیف۔ لیکن وہ تیزی سے پیچھے گھوما، لائٹر اس کے ہاتھ سے لے لیا، پھر اسے اونچا اٹھا کے دیکھا۔ اس پہ واقعی انگریزی میں لیزر انگریوں سے ماہر فرید لکھا تھا۔ کیف کا حلق خشک ہونے لگا۔ ناممکن! بالآخر مجھے میرے تعاقب کار کا نام معلوم ہو گیا ہے۔ کیف نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ گلابی سا ہو رہا تھا، سبز آنکھوں میں الجھن تھی، نہ سمجھی تھی۔ اس نے بہت سا تھوک خشک گلے سے نیچے اتارا۔ آپ کسی ماہر فرید کو جانتی ہیں؟ لہجہ سرسری بنایا۔ نہیں۔ کشمالہ نے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ میں نے یہ نام پہلی دفعہ سنا ہے۔ میں یہ لائٹر رکھ لوں؟ اس کو چیک کرنا ہوگا، اندر کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس نہ ہو۔ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ واپس کار سٹارٹ کرنے لگا، البتہ اس کے چہرے کی رنگت اڑی اڑی سی تھی۔ گھر کے پورچ میں جب وہ کار سے نکلی تو وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ پریشان لگ رہا تھا۔ صفورہ تمہارے بارے میں غلط تھی۔ جو لوگ پیسے کے لالچی ہوتے ہیں وہ گارڈز کو ٹپ نہیں دیتے۔ وہ چونکا۔ اس حالت میں بھی وہ نوٹ کر گئی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ آپ نے پیٹرول کے جو پیسے دیے تھے اس میں سے دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کیف کے تاثرات بدلے، چہرے پہ برہمی در آئی۔ اس نے فون نکالا اور وائٹ ہیئر کی چیٹ کھولی۔ تم میرے ساتھ کوئی ڈبل گیم کھیل رہے ہو؟ یہ حرکت تمہاری ہے یا تمہارے آدمیوں کی ہے نا؟ انگلیاں تیزی سے ٹائپ کر رہی تھیں۔ وہ شدید بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ نیکسٹ۔ اس شام مبین منزل میں گہما گہمی کا عالم تھا۔ سب شادی میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ نیکسٹ۔ اس شام مبین منزل میں گہما گہمی کا عالم تھا۔ سب شادی میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ معید کسی باتھ روم میں سے چلاتا اپنے کپڑے مانگ رہا تھا۔ ماں خود تخت پہ بیٹھی تھیں، بالوں میں صبح ہی ہیئر ڈائی لگایا تھا، سو اب وہ سفید نہیں گہرے بھورے۔ نیکسٹ۔ اس شام مبین منزل میں گہما گہمی کا عالم تھا۔ سب شادی میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ معید کسی باتھ روم سے چلاتا اپنے کپڑے مانگ رہا تھا۔ ماں خود تخت پہ بیٹھی تھیں، بالوں میں صبح ہی ہیئر ڈائی لگایا تھا، سو اب وہ سفید نہیں گہرے بھورے لگ رہے تھے۔ گرے رنگ کا کامدار جوڑا پہنے وہ کلائیوں میں سونے کے کنگن پہن رہی تھیں۔ لمبے بال کھلے تھے، بخت بھی ان میں کنگھی پھیر رہی تھیں۔ سامنے گاؤں تکیے پہ ان کا موبائل کھڑا رکھا تھا جس پہ ماہی نظر آ رہی تھی۔ وہ کچن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی تھی، ایپرن پہنے، چھوٹے بالوں کو پونی بنائے، وہ پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے تفتیشی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایئر رنگز دکھائیں مجھے، کینیڈا سے حکم آیا۔ ماں نے چہرہ تیچھا کر کے ایک کان دکھایا۔ ماہی نے ماتھے کو چھوا۔ اف ماں، یہ کیا؟ 1910 والے کانٹے پہن لیے ہیں۔ وہ گرے سٹونز والے ٹاپس کہاں ہیں جو میں لبرٹی سے لائی تھی؟ کہاں رکھے ہیں؟ ماں سر جھکائے اپنی جیولری باکس میں اسے ڈھونڈنے لگی۔ ماہی کا حکم وہ نہیں ٹالا کرتی تھیں۔ جیولری باکس کا سب سے نچلا خانہ دیکھیں۔ ماہی کو یاد تھا، اسے ماں کی ہر چیز یاد رہتی تھی۔ ٹاپس وہیں تھے۔ ماں نے انہیں نکال کے اونچا کیا۔ وہ واقعی بہت حسین تھے۔ سونے کے کانٹے اتار کے انہیں کانوں میں پہنا تو چہرے کا وقار مزید بڑھ گیا۔ اچھا بتاؤ شال کون سی لوں؟ وہ اپنی سمجھدار بیٹی سے پوچھ رہی تھیں۔ مالا سے کہیں وائٹ والی شال نکال دے جس کا گرے بارڈر ہے۔ ماں نے مڑ کے دیکھا۔ مالا لاؤنج کی ایک کرسی پہ بیٹھی موبائل پہ لگی تھی، کھوئی کھوئی سی۔ جب سے وہ سیلون سے آئی تھی وہیں بیٹھی تھی۔ مالا بیٹے وہ وائٹ شال تو نکال دو، اور تم کب تیار ہوگی؟ پھر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، سر میں درد ہے، میں شال نکالتی ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ اس نے کمرے میں پہلے سے وہی سفید شال نکال رکھی تھی لیکن ماں کو دی نہیں تھی۔ ماں اسے تب پہنے گی جب ماہی کہے گی۔ ماں کو صرف ماہی کی چوائس پہ اعتبار تھا۔ ماہی یہاں ہوتی تو وہ فنکشن وغیرہ پہ ماں کو خود تیار کرتی۔ جب سے وہ کینیڈا گئی تھی ویڈیو کال پہ یہی کام کرواتی۔
ماں کے کپڑے، حتیٰ کہ مالا کے بھی اکثر کپڑے ماہی لیا کرتی تھی۔ اس کو شوق تھا دکانداروں سے لڑ لڑ کے قیمتیں کم کروانے کا۔ یہ ٹاپس بھی اس نے مالا کے ساتھ ہی لیے تھے۔ مالا کہتی رہی کہ اب چھوڑ دو، وہ 1500 کم میں نہیں دے گا، لیکن ماہی بھی ڈٹی رہی، نہیں مجھے یہ 800 میں دے گا، دیکھ لینا۔ اور 15 منٹ بعد ماہی وہ ٹاپس 800 میں لے کر ہی ہٹی تھی۔ شال ماں کو دینے آئی، ماہی ویڈیو کال پہ کہہ رہی تھی، فنکشن کی ساری تصویریں فوراً سے مجھے بھیجنی ہیں آپ نے۔ ماں، آپ کے باقی دونوں بچے ہر فنکشن میں مجھے بھول جاتے ہیں، ہائے کاش میں پاکستان میں ہوتی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر حال میں ماہی، ماں نے ٹوکا۔ شکر کرو اللہ نے تمہیں شادی کے 5 سال بعد خوشی دکھائی ہے۔ بس خوب کھاؤ پیو، اپنا خیال رکھو، شادیاں تو ہوتی رہتی ہیں۔ ہاں چھوٹی بی بی۔ بخت بی بی ماں کے کندھے کے پیچھے سے کال میں شامل ہوئی۔ وہ کینیڈا کی کال پر اتنا اونچا بولتی تھی کہ جیسے آواز ہوا کے دوش پہ کینیڈا جانی تھی۔ تیری ماں نے بڑی دعائیں کی ہیں تیری گود ہری ہونے کے لیے۔ ہر وقت کہتی تھی اللہ میری ماہی کو بچہ دے، تو بس اپنا خیال رکھ۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ عباد کی نوکری نہ ہوتی تو میں کبھی کینیڈا نہ رہتی، بورنگ ٹھنڈا ملک۔ ماہی روح ہانسی ہو کے بولی۔ پھر کچھ یاد آیا، شادی پہ کبیرہ تائی بھی ہوں گی نا؟ ماں کے چہرے پہ ناپسندیدگی ابھری، سر جھکا کے تخت پہ بکھری اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ پرے کرو اس کو، ہمیں کیا؟ دیکھنا آپ، وہ شادی پہ آئیں گی اور سارے رشتہ دار آپ کو جلانے کے لیے ان کے پاس جا کے خوب ہنسے بولیں گے، دیکھنا۔ وہ تیار ہو کے آ گیا تھا، اب صوفے پہ بیٹھ کے جوتے پہن رہا تھا، منہ میں بڑبڑایا، لاہور اس کے مسافات میں غیبتوں کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ماہی اس بات کا کرارا سا جواب دیتی، لیکن اسے کچھ نظر آیا تھا۔ اسکرین پہ چہرہ قریب کیا اور تفتیشی انداز میں سوال کیا، یہ باہر لان میں کون ہے؟ ماہی کی تیز نظریں ماں کے پیچھے کھڑکی پہ جمی تھیں۔ ماں نے ایک نظر کھڑکی کو دیکھا جہاں لان میں موبائل پہ لگا کیف ٹہلتا نظر آ رہا تھا۔ اپنی بہن سے پوچھو، وہی ساتھ لائی ہے۔ ماں نے مالا کو فون پکڑا دیا اور خود گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھی۔ ان کا رخ کمرے کی جانب تھا، اب انہوں نے جوتے پہنے تھے۔ میرا ڈرائیور ہے اور اسسٹنٹ بھی۔ مالا نے فون تھام لیا۔ ماہی بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ ذرا قریب سے دکھاؤ اس کی شکل۔ ماہی کی آنکھوں میں شرارت ابھری۔ اپنے سامنے لاؤنج میں کام کرتے ہوئے عباد کو دیکھ کے اونچا سا بولی، بڑا عرصہ ہو گیا کوئی ہینڈسم آدمی نہیں دیکھا۔ عباد پہ اثر نہیں ہوا، لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر بولا، آئینہ دیکھ لو، خود بھی تم کسی مرد سے کم نہیں لگ رہی۔ ماہی کی ہنسی غائب ہوئی، چہرہ سرخ ہوا۔ سنو، تم لوگ شادی اٹینڈ کرو، میں ذرا آتی ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ برٹش کولمبیا میں اب جنگ عظیم چھڑنے والی تھی۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا، باقی جو ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں سناؤں گی۔ اور چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی اگلی ویڈیو بھی آپ کو ملے، اور اچھے سے کمنٹس کریں۔ تو اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔